واہ جی واہ، السلام علیکم شاہ جی، کیا حال چال ہے شاہ جی؟ خیریت جی سے؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خدا آپ کو سلامتی دے، حکم کریں، کیا حال چال؟ بس سر آپ کے نالج میں چیز لانا چاہ رہا ہوں، مجھے احساس ہے آپ بڑے مصروف ہیں، آپ کے پاس شاید نہیں ٹائم ہوتا ہوگا، میرا خیال ہے یوٹیوب وغیرہ پہ چیزیں سکرول کرنے کا یا ای میلز وغیرہ تو آپ بالکل میرے خیال سے نہیں پڑھ رہے، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا آپ کا ٹائم لینا ہے آج انشاءاللہ، آپ کو کچھ انفارمیشن بھی دینی ہے۔ اس طرح سے ہوا تھا سر کہ میری بڑے عرصے کے بعد جو ہمارے محترم، ہمارے استاد، ہمارے پیارے بھائی ہیں انجینئر محمد علی مرزا بھائی جیلمی حفظہ اللہ تعالیٰ، تو وہ بڑے عرصے کے بعد میری وہاں پہ حاضری ممکن ہو سکی ہے، وہ بھی ایک دوست تھے جو جانا چاہ رہے تھے عرصہ دراز سے، تو کچھ اللہ کے نے کیا کوئی فراغت میسر آ گئی تو جانے کا سلسلہ بن گیا۔ تو میری معلومات میں تو یہ تھا کہ مجھے بالکل ٹائم نہیں ملے گا کوئسچن آنسرز کا، کیونکہ وہاں پہ اب فارمیٹ کچھ چینج ہو چکا ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو اللہ کی مصلحت تھی اسی میں کہ چلو کچھ اللہ پاک نے مجھے موقع دلانا تھا، میری حاضری بھی ہو گئی، تو میں نے وہاں پہ کچھ سوالات جس کی بنیاد جو تھی وہ بیسیکلی آپ کے ویڈیوز کی بنیاد تھی، اور کچھ ہمارے جو آپ کی سورس سے متاثر جو کچھ محققین ہیں جو مستند علماء تو نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ آپ کی سوچ والے ہی ہیں زیادہ تر، تو ان کی طرف سے بڑے سخت اعتراضات آتے تھے، تو وہ سارے میں نے انجینئر صاحب کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بڑے یعنی کہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ میں نے پیش کیے ہیں، تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دے دیا ہے، تو انہوں نے کچھ جوابات دیے ہیں، مجھے آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ پھر وہ آپ سے اس پر آپ کی بھی قیمتی رائے لے لوں۔ پہلا سر سوال میں نے انجینئر صاحب سے یہ کیا، میں نے کہا جی آپ کے مخالفین کی طرف سے جو اصل اعتراض آ رہا ہے علمی، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ہوں یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ ہوں، یا مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں، یا مولانا مودودی صاحب، یا علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، یعنی اس سوچ کے جو یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ مقبول جو جتنے بھی اسکالرز ہیں، یا اہل حدیث کو بھی آپ شامل کر لیں، تو ان حضرات کے بارے میں زیادہ علمی جو اعتراض جو شیعہ حضرات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے، انہوں نے کہا جی کیسے مثلا، اب یہ ایگزیکٹ آپ ویڈیو کائنڈلی دیکھ لیجئے گا، میرے چینل پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور انجینئر صاحب کا ایک چھوٹا چینل ہے اس پہ بھی پڑی ہے، وہ ایگزیکٹ الفاظ میں یقیناً نہیں کہہ سکوں گا تو اس لیے بہتر ہے آپ بعد میں ویڈیو پہ دیکھ لیجئے گا، لیکن بہرحال میں آپ کو امید ہے کہ جو بتا رہا ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی کس طرح، میں نے کہا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روایات کو کیوں نہیں مانتے، کیا مثال ہے، میں نے مثال دی، میں نے کہا جی آپ کا نام لیے بغیر مثال دی، میں نے کہا جی میری بات ہوئی ہے غدیر خم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی دو روایات ہیں جو اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی ان کے مطابق یعنی آپ کے مطابق صحیح سند ہیں کہ جی یہ غدیر خم کے موقع پر یہ آیت تبلیغ اور آیت تکمیل دین نازل ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، باقی بھی وہ کہتے ہیں جی آپ روایات سے نہیں کرتے بلکہ آپ اپنی عقل سے تفسیر کرتے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بہت برا عمل ہے۔ تو انجینئر صاحب نے اس پہ جواب یہ دیا، اس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اصل چیز آپ کو ویڈیو میں دیکھنی پڑے گی۔ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا جی تفسیر بالرائے میں کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں میں، انہوں نے کہا تفسیر بالرائے تو میں تب کروں نا کہ میں وہ بات کروں جو قرآن مجید کی جو ایک عام بندے کو پڑھ کے سینس سمجھ آ رہی ہے اس سے متصادم ہو۔ انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیعہ خود بتاتے ہیں کہ یہ منقول ہے کہ میری اگر کوئی بات قرآن کے مخالف ہو تو سمجھو یہ مجھ سے جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، اس کو نہ قبول کرو۔ انہوں نے کہا میں نے کون سی بات ایسی کی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نعوذ باللہ بالکل الٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا میں تو وہ بات کروں کہ جو کسی شخص کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے پھر دوبارہ زور دیا روایات پر، تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی روایت ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا نعوذ باللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جی جب سی این این پہ یا بی بی سی پہ پٹی چلتی ہے نا انگریزی کی، یہ اب انہوں نے ایک منطقی جواب دیا، انہوں نے کہا جب سی این این یا بی بی سی پہ پٹی چلتی ہے تو کیا میرے سے سوال کیا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، میں نے کہا جی آتی ہے، انہوں نے کہا گورا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کالا سمجھتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا اس پہ آپ کیوں نہیں بحث کرتے کہ یار اس پہ آپ ڈکشنریاں کھول لیں، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں یار انگریزی یہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جو قرآن مجید نکلا اترا ہے وہ نعوذ باللہ کوئی پہلیوں کی کتاب نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر اترا ہے جو کہ ماننا چاہیے کہ اترا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ نعوذ باللہ روایتوں کا محتاج ہو جائے۔ انہوں نے کہا جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت بالکل واضح کلیئر ہے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، اب اللہ کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کیسے یہ بات مان لی جائے آیتوں کی بنیاد پہ کہ وہ جناب ایک نیا انسٹیٹیوشن اللہ پاک اسلام میں داخل کر دے، ایک یہ انہوں نے بات کی، اس کا آپ ریبٹل دے دیں، اپنے تعینہ جواب دیتے ہیں۔ اوکے تھینک یو سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ شان نزول کسی بھی آیے کی کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے، یا تو اس آیے میں کوئی ایسی بات ہوگی نا کسی مثلا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ کہ اس میں اس آیے کا ذکر ہو کہ وہ یہ اس مقام پہ نازل ہوئی اور آیے میں ذکر ہو،
تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نازل ہوا. اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف حدیث سے پتہ چلے. اگر خود آیا میں مذکور نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے تو پھر وہ صرف تاریخ سے پتہ چلے گا, روایت سے پتہ چلے گا. شان نزول یہ اجتہاد کی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اندازے سے کہنا کہ یہ فلان جگہ پہ میرے بغیر حدیث بغیر کسی چیز کے صرف متن آیا کو دیکھ کر کہنے فلان جگہ پہ نازل ہوئی. اگر یہ کہہ بھی دے نا, یہ صرف ایک احتمال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں, یقین پہ اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیا وہاں پہ نازل ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے متن سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے وقت نازل ہوئی یا فلان وقت. لیکن یہ کوئی شخص 100% اس کا ادعا نہیں کر سکتا, اور جو کہتا ہے 100% وہ بیوقوف ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے تاریخ میں احتمالات ہو سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ نازل ہو سکتا ہے, کسی اور موقع پہ نازل ہوا ہے جو آپ کو نہیں پتا. تو اس کا جو ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے شان نزول کہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے, وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا, وہ ہے حدیث شریف سے, روایت سے, کہ روایت ہو صحیح طریقے سے کہ یہ آیا اس فلانی شخص کی شان میں یا فلانی مقام پر نازل ہوا ہے. اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے. جہاں تک آیات کے مفاہیم کا تعلق ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ سب آیات, جیسے آپ بی بی سی کی پٹی پڑھتے ہیں نا یا CNN کی پٹی, سب آیات اس طرح نہیں ہے, وہ کم آیات اس طرح ہیں. اکثر آیات میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں. اکثر آیات میں آپ یہ بیوقوفی والی بات ہے نا, عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا. میں جب قرآن ترجمہ کروں تو ایک ہی ترجمہ پیش کرتا ہوں, حالانکہ اسی آیت کے 5 مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں, مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں, اور ایک دوسرے ترجمے کے سے متفاوت ہوگا, معنی بھی بدل جائے گا, اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ معنی بظاہر غلط ہے. نہیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کون سا معنی مقصود ہے؟ اگر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اب ایک عبارت آ جائے ہمارے پاس, شاعر کا ایک شعر آ جائے, فرض کریں قرآن کو چھوڑ دیں, شاعر کا ایک شعر آ جائے یا کسی سیاستدان کا جملے آ جائیں کہ یہ ایک ہی عبارت ہے, ایک ہی جملے ہیں, اس کے 2-3 مختلف مقصود ہو سکتے. تو اس کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا, اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا دلیل خارج سے نہ ہو کہ اس کا مقصود یہ ہے الف ہے بے نہیں ہے یا بے ہے جیم نہیں ہے. اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے بھئی, ہم کہیں گے یہ ہمارے لیے مبہم ہے, ہمارے لیے ابہام پردہ ابہام میں ہے. جب تک ہمارے پاس دلیل نہ آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس وقت تک ہم ساکت رہیں گے. بھائی اس آدمی سے بات کریں, سیاستدان سے, کہ اس نے کیا کہا. اسی قرآن کے سب آیات, یہ کہنا کہ سب آیات محکمات ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, یہ ایک بیوقوف آدمی کی بات ہے جو قرآن کو نہیں جانتا, یا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کی فکر میں. قرآن کے سب آیات, اغلب آیات قرآن مجید کے, آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, تفسیر فخر رازی اٹھا کے دیکھیں, تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں, ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال ہیں. اور یہ اقوال جو ہیں یہ ایسے نہیں تھے کہ الو تھے یہ لوگ, یہ پاگل لوگ تھے, یہ مفسر تھے, یہ بڑے بڑے صاحب علم تھے اپنے زمانے کے, اور انہوں نے اس طرح تفسیر کی, دوسرے نے اختلاف کیا, دوسری تفسیر. اب اگر آیت اس طرح صریح ہے, دیکھیں آیت اگر صریح ہے, نص ہے, وہ کسی دوسرے معنی کا متحمل نہیں ہو سکتا, احتمال ایک ہی ہے اس کے معنی میں, تو یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ تو ہم تو نہیں کہتے کہ تم اس آیت کو نہیں سمجھتے, وہ تفسیر بالرائے بھی نہیں ہے, اس میں اجتہاد وغیرہ آپ نے کیا ہی نہیں. آیت یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ کے کوئی شریک نہیں, یہ بات واضح ہے. لیکن اگر آیت اس طرح نہیں ہے, آیت کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں, تو یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ تفاسیر میں دیکھتے ہیں مفسرین کے قول سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سا قول راجح ہے, پر وہی احتمالات رہ جاتے ہیں نا کہ احتمال الف ہے, احتمال بے ہے, احتمال جیم ہے, پر وہ مبہم رہ جاتا ہے, مبہم. تو یہاں پہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی ہے اس طرح تو نہیں آئی کہ کتاب اسی طرح آئی ہو, جیسے پرچی میں لکھی ہوئی ہو یا کسی ٹیبلٹ میں لکھی ہوئی ہو, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح یعنی ٹیبلٹس, تختیاں آئی تھیں, اس طرح تو نہیں آئی. یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, پہلے ان کی سینہ اقدس پہ نازل ہوئی ہے, معلم پہلے آیا ہے, معلم پہلے آیا ہے قرآن سے, معلم مقدم ہے قرآن پر, اور وہ جو قرآن آتا رہا اس نے سکھایا, تفسیر کیا, اس نے علم دیا قرآن کا. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے وہ علم ضائع کر دیا, یہ الگ بات ہے. لہٰذا ہمیں وہ آیات قرآن کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرماتا ہے, وہ بلا شک بلا ریب, اس کے لیے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ وہ وسیلہ بالکل 100% ہمیں بتا دے, بغیر کسی احتمال کے, بغیر اس کا قول حجت ہو, کہ وہ بتا دے کہ ہمیں قرآن کا مقصود مفہوم کیا ہے اس آیت کے متعلق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر بتائے تو فصل الخطاب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے, تو بقیہ احتمالات ختم ہیں. اس کے علاوہ وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسی ہستیاں چھوڑی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے, قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوں گے, وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے, اور وہ ائمہ اطہار علیہم السلام, اہل بیت ابرار علیہم السلام. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کافی ہے, حسبنا کتاب, ہم پوری قرآن کو سمجھتے ہیں, یہ نہایت بیوقوفانہ بات ہے. قرآن سے زیادہ اجنبی انسان کے ذہن سے کوئی کتاب ہے ہی نہیں.
کیونکہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول پاک اس زمانے میں جو عرب تھے نا، انجینئر مرزا کو صاحب کو عربی کہاں آتی ہے؟ وہ تو ترجمے پڑھ پڑھ کے فلانے نے کیا کہا، فلانے نے وہ ملا کے وہ اس سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آیا کا ترجمہ کیا ہے. اس زمانے میں تو کسی کو عربی کی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو افصح الناس تھے. ابھی جو لوگ عربی بولتے ہیں نا عرب ملکوں میں، ان کی عربی بہت غلط ہے، ان کی عربی بہت گھٹیا ہے. اب سعودی عرب میں جو عربی بولی جاتی ہے، کویت میں بولی جاتی ہے، یہ عربی ان کی عامیانہ عربی جو بہت گھٹیا عربی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی نا، نہایت اعلیٰ قسم کے. مثلا فرض کریں پشاور میں جو اردو بولی جاتی ہے اور اس کا مقابلہ لکھنؤ میں جو اردو بولی جاتی ہے نا، اس کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. لکھنؤ والے کیا اردو بولتے ہیں، پشاور والے بیچارے اب ادھر اس نے اردو سیکھی ہے، فرض کریں وہ مردان میں سوابی میں کسی نے اردو سیکھی ہے، اس کی اردو وہ بات ہی نہیں ہے اس کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عرب سب فصیح تھے، اور ان کو ایک ہی بات پہ فخر تھا، فصاحت پہ، کہ ان کی زبان اچھی ہے. اور دوسرے قوموں کو وہ عجم بولتے تھے. عجم کس کو بولتے ہیں؟ حیوان کو بولتے ہیں. عجم یعنی وہ جس کو جو بات صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. آپ کے جو رومی ہوئے، مصری ہوئے، ایرانی ہوئے، فارسی ہوئے، دوسرے قوموں کو عرب ان کو عجم بولتے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا. اپنے آپ کو عرب بولتے، عرب یعنی ان کو اچھی طرح سے بات کرنا آتا ہے. ان کی زبان ہے بھی بہت پیاری، زبان ہے بھی دنیا میں بے نظیر بے مثال. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اگر ان کو معلم کی ضرورت ہے، اور معلم کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے عوام کو بیوقوف بنانے والی بات کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ کوئی ان پڑھ آدمی، بیوقوف آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا ہو، جو قرآن کی نزول کی تاریخ کو نہیں جانتا ہو، جو تفسیر سے آگاہی نہیں رکھتا، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے اس کی کوئی تعلق ہی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ختم نبوت والی بات کیا نا، ختم نبوت والی بات، بھائی کس نے؟ دیکھیں اسلام کی تاریخ لمبی ہے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بہت اونچے درجے کے علماء گزرے ہیں. فخر رازی گزرا ہے، ابو حامد غزالی گزرا ہے، امام الحرمین جوینی گزرے ہیں، کتنے علماء گزرے ہیں. انہوں نے شیعوں پر رد لکھے ہیں. آج تک کسی نے کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے؟ مجھے دکھاؤ، کسی نے کہا. یہ ایک ایسی گھٹیا بات ہے. کوئی کسی کی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ شیعہ نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی نبی ہے. کسی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ کسی فلان امام علیہ السلام اس کی شریعت کچھ اور ہے. یہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ صرف پاکستان میں جو جاہل لوگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے قادیانیوں سے. قادیانیوں کے متعلق ان کے ذہن میں جو دلائل ہیں وہ تازہ ہیں، فریش ہیں. تو ان کے پاس شیعوں کے رد میں دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. شیعوں کو رد نہیں کر سکتے تو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اگر یہ ختم دلیل دکھاؤ نا، کیسے ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اگر کوئی ملائکہ سے بات کرتا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بولو، مریم کو بھی بولو نبی ہے، ام موسیٰ کو بھی بولو نبی ہے، عمران ابن حسین صحابہ میں سے ملائکہ نے ان سے بات کیا، ان کو بولو نبی. بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں کہ میرے قوم میں محدثین ہوں گے، میرے امت میں محدث ہوں گے جس سے ملائکہ گفتگو کریں گے. تو یہ باتیں کہنا یہ ایک غلط بات ہے، اور یہ ایک جاہلانہ باتیں. اگر یہ حضرت انجینئر صاحب اب یہ ختم نبوت کا انکار، یہ تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کفر کی بات ہے. یہ اگر واقعاً اپنے اس دعوے پہ اصرار رکھتے ہیں تو، یا کسی بھی دوسرے دعوے پر، وہ خود جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، علی الحسن بھائی جانتے ہیں، لوگ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، جو دونوں پروگراموں کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر وہ اپنی بات اپنی دلیل پہ ٹھوس ہے نا تو بسم اللہ آ جائیں. شیعوں کے خلاف ان کا اعتراض ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. پیچھے بیٹھ کے بند کمرے میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیعوں پہ الزام لگاؤ کہ ختم نبوت. پہلے تو بھائی تو اتنے اعتراضات کا تم جواب دے دو کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں بولا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر. اتنے بڑے بڑے علماء تھے، وہ ان علماء کے سامنے انجینئر مرزا ان کی انگلی بھی نہیں ہے، ان کا ناخن بھی نہیں ہے ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. انہوں نے محنت کی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا. بہرحال میں نے جواب دے دیا آپ کے نکات کا. بسم اللہ کریں. اچھا سر، اس میں نا انہوں نے پھر آگے مزید ایک جواب دیا نا، بلکہ الزامی سوال کیا انہوں نے کہا جی میرا پھر مقدمہ آپ سے ایسے کریں نا. انہوں نے کہا جی آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں، وہاں پہ آپ گورے جج کے سامنے جس کا باعث کوئی نہیں ہے، نہ وہ شیعہ ہو نہ سنی ہو بلکہ مسلمان بھی نہ ہو، آپ اس کی عدالت میں لے جائیں انگریز جج کی. ادھر جا کے کہیں جی قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، گورا جج نہیں مانتا، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے کیونکہ تیرا باعث کوئی نہیں. کہتے ہیں جی اس کے سامنے جا کے قرآن کی آیت پڑھ دو کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور ختم نبوت گورے سے پوچھو اسے کیا سمجھ آئی کہ کیا اس کے بعد نبوت سے بڑا عہدہ اللہ جاری کر دے گا، اس کو ختم کر کے اس سے بھی بڑا عہدہ جاری کر دے گا، اور جو سارے سلسلے نبوت کے چل رہے تھے اس سے بھی بڑے بڑے کمالات قیامت کے دن تک جاری کر دے گا.
کہتا ہے گورا فوراً فیصلہ کر دے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا سچا ہے اور مخالفین بالکل باطل ہے، کیونکہ انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے مراد وہی ہے جو ایک عام بندہ سمجھ رہا ہے کہ ختم نبوت کی ہر کے مطابق نبوت کا ہر قسم کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اچھا اس میں آپ کو بتاؤں مفتی اسحاق صاحب کا اور انجینئر صاحب کے بڑا اختلاف ہے۔ اسحاق صاحب کہتے ہیں کمالات نبوت جاری ہیں، اگرچہ وہ لوگ نبی نہیں کرائیں گے۔ اسحاق صاحب کا بھی انجینئر صاحب نے بڑا سخت رد کیا ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص کسی قسم کا ڈیوائن رابطہ اللہ سے ہونے کا قائل ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا کوئی صوفی ہو، وہ کہتے ہیں جی وہ پریکٹیکلی ختم نبوت کو اس نے بالکل برباد کر دی ہے اور قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا۔ اس کا آپ تھوڑا بتا دیں، وضاحت کر دیں۔ دیکھیں عدالت میں گورے کی عدالت میں لے کے جائے نا، گورا کو تو پہلے بتاؤ کہ نبوت کیا ہے، پہلے تعریف کرو نبوت کی، گورے کو بتاؤ کہ ہمارے یا کوئی بھی عاقل شخص اس کو بتاؤ کہ نبوت ہم کہتے کس کو۔ نبوت کا اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آ جائے تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ عمران ابن حسین بھی نبی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو میری امت میں محدث ہوں گے جن سے ملائکہ گفتگو کریں گے نا، وہ سب کے سب، یہ تو پیغمبر نے خود ختم نبوت کا انکار کیا۔ اگر ختم نبوت سے مراد یہ لیتے ہو کہ کسی سے ملائکہ سے گفتگو کرے، اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آتا ہے اس کے پاس، الہام آتا ہے، الہام کا تو سب قائل ہیں۔ الہام کس کو بولتے ہیں؟ الہام یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ کے دل میں اپنی بات ڈال دیتا ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اگر اس کو کہتے ہو تو پھر تو ختم نبوت، یہ قرآن جو ہے نا متواتر، خود قرآن متواترات کے خلاف ہے۔ اگر تم نبوت کا معنی یہ لیتے ہو کہ اللہ کی جانب سے ملائکہ آ جائیں یا اللہ کی جانب سے کوئی انفارمیشن آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ آیا متواترات کے خلاف ہے، خود قرآن کے خلاف ہے کہ بھائی قرآن مجید میں الہام موجود ہے اور احادیث متواترہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن پہ اللہ کی جانب سے ان کے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے۔ اور پھر اگر نبوت کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ملائکہ سے گفتگو کرنا، تو تم کہہ دینا کہ وہ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ وہاں پہ کڑی تھی، ملائکہ نے کہہ دی، قرآن میں موجود ہے نا کہ اتعجبین من امر اللہ، کہ اس نے ملائکہ نے ان کو بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک غلام دیں گے، اس کا نام اسحاق ہوگا، تو وہ بیچارے ہنسنے لگی اور کہی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں تو بوڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ تو کیا یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایات میں 100 سال سے زیادہ تھی، اور وہ خود بھی ان کی عمر بہت آگے نکل چکی تھی۔ تو اگر مقصد یہ ہے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ یہ سب نبوت کا مطلب ہے، تو پھر تو تمہیں آج تک اتنے انبیاء ملیں گے کہ بلا حساب۔ لیکن اگر نبوت کا یہ معنی نہیں، جو آپ کے، میں نے بہت دفعہ بات کیا نا نبوت کے مقصد پر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا نبی کس کو بولتے ہیں؟ نبی صرف اسی کو بولتے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے کہ تو نبی ہے۔ نبی کی اور کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ نبی کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے پاس شریعت ہے۔ انبیاء بہت سارے گزرے ہیں جن کے پاس شریعت کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے ملائکہ ملاقات کریں، بہت سارے لوگوں سے ملائکہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب حدیث میں صحابہ کی ملاقات ہوئی ہے، صحابہ نے ملائکہ سے بات کی، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ام موسیٰ، انہوں نے ملائکہ سے بات کی ہے، یہ نبی نہیں تھے۔ تو یہ نبوت کے اجزاء کیا ہے؟ نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صاحب شریعت ہو، نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ملائکہ سے گفتگو ہو جائے، نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جانب سے انفارمیشن آ جائے، وَإِلَّا تم کہہ دو جس کو بھی الہام ہوتا ہے وہ نبی ہے۔ یہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبوت یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے۔ میں نے آپ کے کتب میں دکھایا نا، اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تاکہ تمہیں زیادہ یقین آ جائے۔ میں اصرار نہیں کرتا ان چیزوں کو کتابوں میں دکھانے سے، کیونکہ میں ان کو بار بار دکھا چکا ہوں کہ یہ ختم نبوت والی بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی، میں نے اس کے جواب دے دیا تھا اسی وقت۔ ایک منٹ میں نکال دوں آپ کے لیے کتاب۔ اچھا علامہ صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ میری امت میں، وہ جو روایت ہے نا کہ میری امت میں پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری عمر میں ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اس پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ پچھلی امتوں میں تھے، لیکن اس امت میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خوابوں کے کچھ نہیں ہوگا، سچے خواب آ سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ ختم نبوت پہ نعوذ باللہ ڈاکا ہو۔ نبوت کی تعریف، نبوت بولتے ہیں کس کو نا؟ پہلی بات ہے نبوت کی تعریف کریں بھائی، نبوت کی عمران ابن حسین سے ملائکہ کی گفتگو تم واضح بخاری میں موجود ہے کہ ملائکہ اس کو ہمیشہ سلام کرتے تھے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو گئی، کچھ چھوٹ گیا، پھر ملائکہ نے چھوڑ دیا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر ملائکہ نے اس بات کرنا شروع کر دی۔ یہ تو وہ تو ایسی وہ بھی نہیں، وہ تو بخاری میں موجود ہے، اس کا کیا کریں گے پھر؟ عمران ابن حسین جو ملائکہ صحابہ میں سے، اچھا یہ بخاری میں آپ دکھا دینا، یہ کدھر ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ کیونکہ جو قدیم ہے نا اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ قدیم دور میں تھا، لیکن ختم نبوت کے بعد یہ سلسلے ختم وہ دلیل کی ضرورت ہے نا، ان پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی نا۔ بھائی کوئی بھی شخص ادعا کرتا ہے نا کہ
کہ فلان مسئلہ وہ ختم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس طرح یہ فتویٰ دے دینا کہ اس طرح نہیں ہے، اس سے تو نہیں ہوتی. نہیں وہ کہتے ہیں یہ آیت موجود ہے نا، کہتے ہیں آیت کا کیا مقصد ہے پھر؟ آیت کا مطلب یہی کہ اس کے بعد نبی نہیں ہوں گے نا، نبی نہیں ہوگا. نہیں وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہوں گے لیکن اس سے بھی بڑا عہدہ جاری ہو جائے گا، تو مقصد کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں یہ گورے کی عدالت میں لے جانا، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد دیکھیں، آج کے بعد پاکستانی فوج میں ہم کسی کو کرنیل نہیں بنائیں گے، کرنیل کا عہدہ کسی کو نہیں ملے گا. میجر جو ہے میجر سیدھا جو ہے بریگیڈیئر بنیں گے. اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی ضروری ہے کرنیل بنے؟ کوئی ضروری نہیں. کوئی اس یہ کوئی ایک ٹائٹل اللہ نے دیا ہے بعض کو انبیاء، اس کو بولا ہے نبی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کی کتاب میں دکھا دوں، آپ کی کتابوں میں کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. نہیں وہ اصل میں کہتے ہیں نا کہ اس سے افضل ہوتا اگر اللہ نے جاری کرنا ہے تو سارے یہ جتنے ائمہ ان کو نبی کہتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر، ان کے احترام کے خاطر کہ ان کے بعد کوئی شخص کسی شخص کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا، رسول کا یا نبی کا ٹائٹل نہیں ملے گا. یہ ٹائٹل نبی کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نبوت کی تعریف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی تو تھے نا، تو امام کا ٹائٹل تو پھر بھی مل گیا جی. تو پھر پروٹوکول کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ غایت المرام فی علم الکلام آمدی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 317. لیست النبوہ ہی معنی یعود الى ذاتی من ذاتیات الانبیاء. نبی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی میں کوئی اس کے فصل میں، یہ علم کلام کے قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں، اس کے جنس یا فصل میں، جنس اور فصل کہتے ہیں اس کے ذاتیات میں، اس کی ذات میں ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس سے نبی بن جاتی ہے. اس سے نہیں ہے، وہ نبی سب بشر ہوتے ہیں. ولا الى عرض من اعراضه، اور یہ کوئی عرض بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صفت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. استحقها بكسبه وعمله ولا الى العلم بربه فليست الا موهبه من الله تعالى ونعمه منه على عبده وهو قوله لمن اصطفاه واجتباه انك رسولي ونبي. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موہبت ہے، ایک نعمت ہے. جو کسی بندے کو چنتا ہے تو اس کو کہتا ہے تو نبی ہے، تو اس سے وہ نبی بن جاتا ہے. وَإِلَّا اس کی ہم دوسرے تعریف کر ہی نہیں سکتے. اگر تعریف کریں ملائکہ سے ملاقات، بہت سارے لوگ انبیاء بن جائیں گے. اچھا میں عمران ابن حسین والی آپ کو دکھا دوں. عمران ابن حسین، بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ لوگوں نے ملائکہ سے گفتگو کیا. یہ قرآن مجید میں تو تکلم ہے، ام موسیٰ کا، سارہ کا، اور کس کا، اور جناب مریم کا. اب بخاری میں اسی طرح تکلم ہے ملائکہ کے ساتھ. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پرانی امتوں کی دکھاتے ہیں، پھر اس امت کی بھی دکھا دوں گا. ایک تکلم ہے بھائی کتاب بخاری میں، یہ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے. باب حدیث ابرص وعامہ واقرع فی بنی اسرائیل، یہ حدیث نمبر 3404 ہے، صفحہ نمبر 616 میں، کہ ایک شخص تھا جس کو جزام کا مرض تھا، ایک شخص تھا اس کو آنکھوں میں مرض تھا، آنکھ نہیں تھے، اس کو اندھے تھے، ایک شخص تھا وہ گنجا تھا. ان کی حدیث کے 3 آدمی تھے، تو ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ملائکہ نے ان سے بات کی ہے. یہ بنی اسرائیل کی حدیث ہے، کافی لمبی ہے بخاری میں. اچھا اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے نمبر کیا ہے؟ 3400 کیا ہے؟ 3400. لیکن اس کا جواب بھی دیں گے نا، یہ پہلے دور کا واقعہ ہے، پہلے دور کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کوئی حدیث تو نہیں کہ اس امت میں نہیں ہوگا، ان کے لیے حدیث ہونی چاہیے کہ اس امت میں کوئی ملائکہ سے بات نہیں کرے گا. کہاں ہے اس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت کیا ہے جو ہے؟ نہیں وہ نبوت ہے نہیں. ملائکہ سے وہ اللہ کہہ دو کہ یہ اقرع ابرص جو تھے یہ نبی تھے. وہ گنجا وغیرہ وہ نبی نہیں تھے بھائی. گنجا جو تھا وہ جس کے بال نہیں تھے، یا اندھا تھا، یا جو لنگڑا تھا، بخاری میں اس کی کہانی موجود ہے، لمبی کہانی ہے، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لینا، ملائکہ سے ملاقات ہوئی، ملائکہ نے ان کو شفا دی وغیرہ وغیرہ. وہ نبی نہیں تھے. کیا آپ کہتے ختم نبوت کے بعد یا مریم نبی تھے؟ کیا نبی نہیں تھی وہ؟ اچھا اسی طرح بخاری میں ملاحظہ فرمائی کتاب احادیث الانبیاء میں حدیث نمبر 3364 میں، یہاں پہ حضرت ہاجر کا گفتگو جبرائیل کے ساتھ. جبرائیل وہاں پہ وہ جب چاہ زمزم کے پاس آئی تھی، وہاں پہ پانی نہیں تھا. جو جبرائیل نے ان سے گفتگو کیا تھا کہ یہاں پہ کیا کرو کہ یہاں سے پانی نکلے، وہ گفتگو ہے ان کی. یہ نبی نہیں تھی. نبوت ختم ہوئی، نبوت ختم ہوئی ٹھیک ہے، لیکن یہ نبوت ہے ہی نہیں. ملائکہ سے گفتگو نبوت ہے ہی نہیں تاکہ تم کہہ دو یہ ختم ہو گئی. پھر ملائکہ سے ملاقات ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح بخاری صحابہ کی ملاقات، چابدار حیات تراث العربی، باب سؤال جبرائیل عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، حدیث نمبر 50 ہے بخاری میں. یہ اسی امت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک روز تشریف لائے، جبرائیل آئے. جبرائیل نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. انہوں نے بتا دیا کہ ایمان کیا ہے. پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا بھی جواب دیا، تعریف کی اسلام. پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ احسان کا بھی جواب دیا. پھر پوچھا متی الساعہ. پھر جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا. اچھا جب یہ سب
اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی پڑھی ہے. پھر ثم ادبر فقال ردو، پھر وہ شخص چلا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ. ولم يروا شيئا، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے. فقال هذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینهم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جو آئے تھے بھی مجھ سے سوال کر رہے تھے، یہ جبرائیل تھا. ان کے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ نہیں کہ جبرائیل جاہل تھا، نہیں، جبرائیل نے سوال کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس سوال جواب، اس مکالمے کو، محاورے کو آپ سن لیں اور سیکھ لیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اور قیامت کب ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ سب نے ملائکہ جبرائیل سے ملاقات کیا. یہ بخاری میں حدیث نمبر 50 ہے. اچھا، یہی اب ملاحظہ فرمائیں. مسلم سے میں آپ کو کچھ دکھاؤں. مسلم سے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے. اس طرح نہیں، بخاری نے صرف روایت نہیں کی، اسی کو مسلم نے بھی روایت کیا. مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 33 میں حدیث نمبر 10، باب الاسلام ما ہوا، اسلام کیا ہے، حدیث نمبر 10. اس میں یہی ہے کہ صحابہ نے جبرائیل کو دیکھا. اچھا، صحیح بخاری میں چاپ دار احیاء التراث العربی میں یہاں پر صفحہ نمبر 655 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، پچھلے امتوں میں محدث ہوتے تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے. فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میرے امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. اگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہے تو وہ عمر ہے. یعنی عمر حتماً محدث ہے. اس کا مطلب، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر سے حتماً ملائکہ گفتگو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ملائکہ گفتگو نہیں کرتے. انہوں نے جو نسبت دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس امت میں کوئی نہیں ہوگا، وہ اس حدیث میں یہ جملے نہیں ہیں، وہ اپنے سے بنا رہا ہے. لقد كان في من كان قبلكم، اگلے حدیث میں 3687، من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن من امتي منهم احد فعمر. پچھلے امتوں میں بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے، رجال ہوتے تھے کہ وہ نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. یہ سری ہے کہ نہیں ہے بھائی کہ ملائکہ سے گفتگو نبوت نہیں ہے. ختم نبوت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملائکہ پر گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبوت ہے ہی نہیں ہے. دیکھا نا علی الحسن بھائی، یہ سری ہے. لقد كان قبلكم من بنی اسرائیل رجال یکلمون، ایسے مرد تھے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ نبوت ختم ہوئی ہے. یہ ایک اور عہدہ ہے، یہ ایک اور عہدہ ہے کہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ نبی نہیں ہے. یہ کوئی اور عہدہ ہے. فَيَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میرے امت میں کوئی ایسا شخص ہو تو وہ عمر ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کہا. شراح بخاری کو دیکھ لیں، حافظ ابن حجر، عینی وغیرہ، قسطلانی، جن لوگوں نے بخاری کی شرح کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگلے والے میرے امت میں محدث نہیں ہوں گے. کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ صرف انجینئر صاحب اپنے ان کی جو ذاتی رائے ہے اس کے لیے وہ تفسیر بالرائے پہ مجبور ہو گئے. اچھا، اس حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں، اسی حدیث کو کس طرح ترجمہ کیا ہے. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ترجمہ ہے محمد ناصر المدنی صاحب کی، یہ جلد نمبر 2 یہاں پر ترجمہ اس طرح ہے، ملاحظہ کریں اردو ترجمہ ان کا، صفحہ نمبر 622. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کوئی محدث نہیں ہے. اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر ضرور محدث ہے. اگر کوئی محدث ہے وہ عمر ہے، یعنی عمر ضرور محدث ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محدث کوئی نہیں. دوسری حدیث، تم سے پہلے لوگ یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے. اگر ان میں سے میری امت میں کے اندر کوئی بھی ہے تو وہ عمر ہے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہہ دے کہ نا اس کا مطلب ملائکہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے اسقلانی صاحب کی ارشاد الساری اور اس کے ساتھ نووی صاحب کی شرح مسلم بھی ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں بلی من بنی اسرائیل رجال یکلمون بفتح اللام المشددہ یعنی تکلمهم الملائکہ، کہتے ہیں من غیر ان یکونوا انبیاء او المعنى يكونوا يكلمون في انفسهم ان لم يروا متكلما في الحقيقه وحينئذ يرجع الى الالهام. یہ کہتے ہیں کہ یکلمون، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، یا یہ کہ ان سے گفتگو کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو بات ڈال دیتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ اس کا پر مطلب الہام بن جاتا ہے. وہ ان کی جو تعویل ہے. اس کا مطلب الہام ہو سکتا ہے یا اس کا مطلب یہ کہ وہ ملائکہ حتماً ان سے گفتگو کرتے تھے. اچھا، میں ابھی آپ کو وہ عمران ابن حسین والی حدیث دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے، یہ اسی حدیث کی شرح مرقات میں ملاحظہ فرمائیے، مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں جزء 11 یہاں پر صفحہ نمبر 179 میں لقد کان فی من قبلکم الامم محدثون، اس میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا فرماتے ہیں. بھلے
ومعنى محدثون والله اعلم ملہمون الصواب. محدثون سے کہتے ہیں وہ کیا مراد ہے؟ محدثون سے ایک احتمال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوتا ہے. میرے امت میں ایسے افراد ہیں. الہام کیا ہے؟ یعنی اللہ کا پیغام ڈائریکٹ اللہ کی جانب سے انفارمیشن میسج داخل آپ کے قلب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَيَجُوزُ أن يحمل على ظاهره بأن تحدثهم الملائكة لا الوحي بل بما يطلق عليه اسم حديث وتلك فضيلة عظيمة. اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ جو ظاہر حدیث ہے ہم اس کے ظاہری معنوں کو لے لیں کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ وحی نہیں ہوتی, اس کو ہم وحی نہیں کہیں گے, وہ کلام ہوگا ملائکہ کی جانب سے. اور بل یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا, عمران ابن حسین والی حدیث ملاحظہ فرمائیے. عمران ابن حسین یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر, یہاں پر صفحہ نمبر 581 میں, یہ 581 ہے, حدیث نمبر 1226 مسلم میں, کتاب الحج میں. اچھا, عمران ابن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع بین حجۃ وعمرہ لم ینہ عنہ حتی مات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ جمع کیا ہے انہوں نے, اور اسے منع نہیں فرمایا, اور قرآن نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا. علی کل حال وَلَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ, مجھ پہ ملائکہ سلام کرتے تھے جب تک کہ میں نے وہ داغ لگایا. داغ سمجھتے ہیں نا علی الحسن بھائی, داغ سمجھتے ہیں؟ یہ وہ علاج کے لیے جو کیا جائے, ہاں, جو حکیم داغ لگاتے ہیں, وہ داغ لگاتے ہیں, ہاں, وہ اسکن جل جاتا ہے اس سے. کہتے ہیں میں نے مجھے ملائکہ سلام کرتے تھے جب وہ سلام کرتے تھے ہمیشہ, لیکن وہ جب میں نے داغ لگایا علاج کے لیے تو ملائکہ نے پھر سلام کرنا چھوڑ دیا. ثم ترکت الکی فعاد, پھر میں نے وہ داغ کا علاج چھوڑ دیا, پھر ملائکہ نے دوبارہ مجھے سلام کرنا شروع کیا. ملاحظہ فرمائی شرح مسلم, صحیح مسلم بشرح النووی, جلد نمبر 4, چاپ دار الفکر, یہاں جزء ثامن, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اسی حدیث کے شرح میں وہ فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت العاد فقوله يسلم عليه بلي. ومعنى الحديث أن عمران بن حسين رضي الله عنه كانت به بواسير فكانت يصبر على المهمات وكان الملائكة تسلم عليه. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمران بن حسین کو بواسیر کا مرض تھا اور وہ بواسیر پہ صبر کرتا تھا اس کی تکلیف پر, اور ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. فاکتوا, پھر اس نے داغ لگایا. فانقطع سلامہ علیہ, پھر ملائکہ نے سلام کرنا چھوڑ دیا. ثم ترک الکی فعاد سلامہ علیہ, پھر اس نے کئی چھوڑ دیا, داغ کرنا چھوڑ دیا, پھر دوبارہ ملائکہ نے اس کو سلام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے اپنی کتب میں, اور مزید بولے میں, ٹھیک ہے نا. تو جی سر, آج تک کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر, ان سے کہتے ہیں کوئی اور بھائی کوئی تیاری کرو, یہ ختم نبوت کو سمجھتے بھی نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا چیز, کہ ختم نبوت ہے. اچھا سر, ایک بات کو وضاحت مزید فرما دینا. آپ نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہ اس کی مزید کلیئرٹی ہو جائے نا, آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جس لاجک اور جس منطق کے تحت, کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک ابس نعوذ باللہ فضول کام کرنے سے بالاتفاق پاک ہے, وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو نعوذ باللہ ابد فضول کام کر دے. تو ختم نبوت اگر اللہ پاک نے کیا, اور اس سے بھی بہت بڑا انسٹیٹیوشن آپ کے عقیدے کے مطابق, کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام, تمام رسولوں سے افضل ہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ پروٹوکول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے نبوت رسالت ختم کی, لیکن امامت جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اس میں تو پھر یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہو گئے. تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا میرے محترم بھائی, انبیاء سب ایک درجے پہ نہیں ہے نا. آپ نبوت کہتے ہیں نا, جب نبوت کہتے ہیں کہ نبوت سے بڑا درجہ, تو اس سے مراد, اس نبوت سے مراد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو نہیں لیتے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام شریف ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سب ائمہ علیہ السلام سے برتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء مرسلین سے اور سب ملائکہ مقربین سے برتر ہے, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی برتر ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبوت سے بھی بڑا مقام ہے, یہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نبوت, اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے. یہ مثلا دوسرے انبیاء کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نبوت سے بڑا کس کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کا ہے. اور اس بات کی دلیل ہمارے پاس قرآن سے, جب سب نے, آپ سب نے روایت کی, اپنی صحیح کتب میں روایت کی ہے کہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں, ملاحظہ فرمائیے. نہیں, میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت ہوئی کس لیے, اس کی لاجک کیا ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں. یہ میرے محترم ناظرین, یہ کتاب مسلم, وہ اور سوال ہے آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی دوسرا سوال آپ نے اٹھایا. اب بتا رہے ہیں آپ کو, یہ پہلے سوال کا جواب دے دیں, پھر دوسرا سوال. یہ صحیح مسلم ہے, مسلم صاحب کی کتاب. اچھا, صحیح مسلم چاپ دار الفکر میں یہ کتاب سنہ 2010 دار الفکر میں چھپی ہے. باب فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ,
حدیث نمبر 6114 روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے. بہرحال وہاں پہ گفتگو ہوا اس کی معاویہ کے ساتھ. اس گفتگو کے آخر میں معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کو حکم دیا تھا کہ تم گالی دے دو علی علیہ السلام کو. تو اس نے گالی نہیں دیا. تو اس نے پوچھا ما منعک ان تسب ابا التراب. تو اس نے کہا کہ ابو تراب، یہ تحقیر کے طور پہ، تحقیر اور تصغیر اور یعنی بے احترامی کے طور پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو معاویہ ابو تراب کہتا تھا. ابو تراب کو تو نے گالی کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ذہن میں ہیں کہ اگر وہ میرے متعلق ہوتے تو پوری دنیا سے کی نفیس ترین چیزوں سے میرے لیے زیادہ وہ قیمتی ہوتی. ان میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت لما نزلت هذه الآية، یہ آیت جب نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، حسن و حسین سلام اللہ علیہما کو بلایا ہے اور فرمایا اللہم اے پروردگار میرے اہل بیت تو یہی ہیں. یہ عمران بن، یہ کس کا ہے؟ مسلم میں موجود ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، اور اس کی سند پہ کوئی اشکال نہیں. تو نص قرآن جو ہے وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن نے اس کو نفس رسول کہا ہے، جو بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ملتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضائل میں، علم میں، تقوی میں، قرب الہی وغیرہ وغیرہ میں شریک ہے، مگر وہ خرج بالدلیل جیسے نبوت وغیرہ رسالت وغیرہ. ہمارا جو عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء پہ افضل ہے، تو اس کا واضح دلیل قرآن مجید ہے کہ کیونکہ جس کو قرآن مجید اور یہ اس کی روایات بھی آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ہیں، مباہلہ کے علاوہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کا نفسی، علی علیہ السلام میرے نفس جیسے، مجھ جیسے. تو جب ان میں کمال مماثلت، مشابہت، مساوات ہے، مساوی کسی شخص کا آپ اگر مساوی ہیں اور وہ مساوی دوسرے سے افضل ہے تو آپ بھی دوسرے سے افضل ہوئے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت انبیاء سے یا آپ کی کتب سے، قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم نبوت کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہے. اللہ کی طالب سے ایسی چیز کہ لوگ اس کو تلاوت کریں، قرآن بن جائے، وہ نماز میں ایسی کوئی وحی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے انفارمیشن آئے گا. وہ الہام کو کسی نہیں، سب لوگ الہام کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اس امت والوں سے. تو اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے گفتگو کی جائے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتے. اللہ کی جانب سے انفارمیشن کوئی کچھ آ جائے کسی کے پاس، اس سے وہ نبی نہیں بنتا. تو ختم نبوت کس لیے ہوا؟ ختم نبوت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے اللہ چاہتا تو کر لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے بعد دوسری شریعت بھی نازل کرتا، قرآن کے بعد دوسری کتاب بھی کر لیتا. اللہ کے لیے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ان کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا کہ کوئی اور صاحب شریعت ہو، کوئی اور صاحب قرآن ہو کہ ان کے دین کو نسخ کیا جائے. اس طرح کوئی نہیں آئے گا. اور یہ ٹائٹل نبی اور رسول یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ان کے جو اوصیاء ہیں، آپ کو میں بتاؤں، ابھی آپ ایک جگہ مثلا آپ کام کر رہے ہیں نا، فرض کریں ایک ادارے میں آپ وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو اگر آپ وہاں سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا آپ کی بیماری ہو جاتی ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کی جگہ جو آئے گا وہی آپ کی طرح اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے. اس کو وہ اسی طرح اس کی لیاقت آپ جیسے ہونی چاہیے. اگر وہ آپ جیسا اس کے پاس لیاقت نہیں ہے، وہ کوئی آپ کسی چپراسی کو لے کے اکاؤنٹنٹ بنا دے، وہ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں دے سکے گا. اسی طرح اگر کسی ہاسپٹل میں آپ کے پاس کوئی سرجن ہے، اب وہ سرجن بیمار ہو گیا بھی، یا سرجن مر رہا ہے، یا سرجن ریزائن کر رہا ہے، استعفیٰ دے رہا ہے، تو آپ کو اس کی جگہ دوسری سرجن اسی طرح لانا ہوگا. اگر وہ نیورو سرجن ہے اسی طرح نیورو سرجن لانا ہوگا. اگر وہ کسی اور چیز کا سرجن ہے اسی طرح لانا ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں بھائی، ان کی جگہ جو آدمی بیٹھے گا اس کا علم، اس کی عصمت، اس کی شجاعت، اس کی کوالیفیکیشنز بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے. جو چیزیں بالدلیل خارج ہیں، رسالت ہے، نبوت ہے، شریعت کا آنا ہے، وحی کا آنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئے، وہ نہیں آئے گا. لیکن باقی کوالیفیکیشنز نبی جیسا ہوگا. اور یہی کوالیفیکیشنز جو ہیں ائمہ علیہ السلام کو انبیاء پہ برتر بنا دیا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کی عصمت بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کے فضائل بقیہ انبیاء سے برتر ہیں. اور ان کا جو وسیع ہوگا، ان کا جو جانشین ہوگا، ان کا جو خلیفہ ہوگا، ان کے مسند پہ جو بیٹھے گا، انہی جیسے کوالیفیکیشنز ان کے پاس ہوگی، لذا وہ بقیہ انبیاء سے برتر ہوں. بہرحال یہ ہمارا جواب. جی سر مزید بولیں. اچھا، یہ جس وقت ساری جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں نا، اس قسم کی جب گفتگو میں نے ان کے مزید کی نا، تو انہوں نے بڑا سخت جواب دیا. پھر مجھے اس بات کا، اس پہ انہوں نے تھوڑی سختی والا جواب دیا، جس کو وہ اپنی مشہور زمانہ جو پاکستان انڈیا میں بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے امریکہ میں مشہور ہے کہ نہیں، جو پھکی والا جواب وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے دیا. انہوں نے کہا جی مجھے شاہ جی آپ یہ بتاؤ
لمبی چوڑی چھوڑو، اب وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، ایگزیکٹ الفاظ تو میں نہیں بتا رہا نا، مجھے یاد نہیں رہے، لیکن مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آپ نے امامت منسوخ من اللہ منوا لیا، اس میں سے نکالیں گے کیا؟ میں نے کہا جی قرآن، وہ کہتے ہیں چلو اس بات کو چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا نا کہ قرآن میں امامت کیوں نہیں ہے، حدیثوں پہ کیوں بھاگتے ہو آپ لوگ. میں نے کہا جی حدیثوں کے بھی ہم منکر تو نہیں، انہوں نے کہا میں بھی منکر نہیں ہوں، لیکن اتنے بڑے عقیدے کے لیے جب وہ بحث ہوئی میں نے آیات بتائیں، انہوں نے کہا شاہ جی چھوڑو لمبی چوڑی، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے منسوخ من اللہ امامت کے عقیدہ منوا کے اس میں سے نکالنا کیا؟ میں نے کہا جی یہ آپ مجھے بتائیں. کہتے ہیں جی میں اب آپ کو فقی دیتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ان کی فقی کا، وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بتاؤ کہ اہل سنت کے امام ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، یا شیعہ کے منسوخ من اللہ 12 امام ہوں، حضرت مولا علی علیہ السلام سے لے کے نیچے امام محمد مہدی علیہ السلام تک چلے جائیں، چلے علیہ السلام شریف قیدے کے مطابق آنا حسن عسکری علیہ السلام تک چلے جائیں. کہتے ہیں مجھے ان کا فتویٰ دکھائیں پوچھ کے کہ خون لگانا کے کیا احکامات ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کے کیا احکامات ہیں، قطبین پہ نماز کیسے پڑھنی ہے، مریخ کے اوپر قبلے کا تعین کیسے ہوگا. وہ کہتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب ایران کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، سنی کہتے ہیں جی سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو امامتیں ہیں نا دونوں کی باطل ہو گئی ہیں، سنیوں کی بھی جھوٹ ہو گئی ہیں، شیعوں کی بھی جھوٹ ہو گئی ہیں، پریکٹیکلی مان چکے ہیں کہ امامت منسوخ من اللہ کا اس دور میں عوامی مسائل سے، جدید دور کے مسائل سے حل کوئی نہیں. کہتے ہیں وہ مسائل جب انجینئر محمد علی مرزا نے بتانے ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی نے بتانے ہیں، وہ حسن اللہ یاری نے بتانے ہیں، تو امامت منسوخ من اللہ کا پریکٹیکلی کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے گورے کی عدالت میں پیش ہو جاؤ. وہ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کسی پڑھے لکھے غیر متعصب گورے کو ہمارے اماموں سے مسئلے نہ پوچھو، ویسے ان کی امامت کے قائل رہو. وہ کہتے ہیں گورا تمہیں جوتے مار دے گا. دیکھیں میرے بھائی ان کی بات بہت غلط ہے. اب دیکھیں نا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی بات کسی کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے تو ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنا گیا بھائی؟ وہ کہہ دیتے ہیں امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اپنے گھر چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، حدیث وغیرہ یاد ہے اسی پہ عمل کرو. ابو بکر کسی نے بولا آج تک یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو بات ہے یہ کسی اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے. عمر کو کیوں یہ کسی نے نہیں کہا آج تک کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت ہے. وہ لیڈر کون ہے، اس لیڈر کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں، لیڈر کی صفات کیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے منسوب ہوتا ہے، یہ مسلمان خود بناتے ہیں یا کوئی طاقت کے بل بوتے سے تلوار کے زور سے خلیفہ بنتا ہے یا دوسرا کسی کو خلیفہ بناتا ہے. وہ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف تو ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی گائیڈ کی ضرورت ہے ہمیں. وہ گائیڈ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا نئے مسائل کی، تو دین کے جتنے مسائل ہیں یا اکثر مسائل 99% جو مسائل ہیں نا، یا بھی کوئی لیور ٹرانسپلانٹ یہ کتنے لوگوں کو پیش آتی ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ بس ملینز میں سے ایک کو پیش آئے گا نا. اکثر کسی اب ہمارے رشتہ دار ہیں، خدا ان کو زندگی دے، ابھی تک تو کسی کو پیش نہیں آیا. یا مثلا قطبین پہ نماز، یہ تو بہت کم لوگوں کو پیش آتی ہے. وہاں پہ کتنے سال میں مثلا قطبین کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 200 لوگ ہی جاتے ہوں گے. دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. لیکن جو اکثر جو مسائل ہیں وہی ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، آپ نے وضو کرنی ہے، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ نے طلاق دینا ہے، آپ نے قرضے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ جو زندگی میں پیش آتے ہیں. یہ تو یا حج پہ جانا ہے، یا مثلا روزے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، کس وقت آپ نے افطار کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم، اس پہ آپ کس کی اتباع کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں اختلاف تو ہے، کون سا وہ سورس ہے، وہ کون سا گائیڈ ہے کہ اگر اس کی گائیڈنس پہ عمل کریں گے تو آپ کو بالکل تسلی 100% تسلی ہے کہ میرا عمل مقبول ہے اللہ کے نزدیک. بخاری مسلم ہے وہ، یا وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورس جو بالکل آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، یقین پہ ہو جائیں کہ اب میں صحیح راستے پر ہوں، وہ کون سا اس پہ عمل کرنا. اب ہم کوئی نہیں کہتا کہ امت کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت میں علماء تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پہ اعتماد کرتے تھے احکام سکھانے کا. اس طرح تو نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سکھاتے تھے. اس طرح تو نہیں تھا. جو مدینے والے تھے ان کو خود وہ سکھاتے تھے. لیکن اب جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی اگر شخص نہیں ہے، وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، تو کیا ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج دیتے تھے کہ بھائی ان کو اسلام سکھاؤ. وہ شخص آتا ہے ان کو نماز روزہ وغیرہ 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 سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے آپ سے کوئی بھی سکھا دے. ٹھیک ہے نا، کہ میرے فکر میں یہ کرو تم. وہ اس نے دیکھا ہے، وہ جو اس کو آتا ہے وہی سکھائے گا. وہ اپنے سے کوئی بناوٹی بات بنا دے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھے، ایسے ہی بنا کے چلا جائے، یہ تو فراڈ ہے. تو اس زمانے میں بھی عالم کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں بھی عالم کی ضرورت ہے. عوام اس طرح نہیں ہے کہ عوام خود جا کے کتابیں مثلا کھول دیں، وہاں سے وہ نکال دیں. علماء کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ کیا اب اس میں تقلید کی بات آ جاتی ہے، اجتہاد و تقلید کی بات آ جاتی ہے، یا صرف ہم نصوص پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. علماء کا رول کیا ہے؟ علماء صرف نصوص لوگوں تک سمجھا دیں، نصوص سمجھا دیں. ٹھیک ہے نا.
اور اس کو ان کے ذاتی جو آراء ہوتے ہیں، ذاتی فتوے ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہوتی. حجت صرف کتاب و سنت ہے. یا اس سے دوسرا مکتب فکر یہ ہے کہ کہتے ہیں اس میں اجتہاد ہے، وہ جو ان کے علماء کی جو رائے ہے، جو اجتہاد ہے، وہ عام آدمی کے لیے حجت ہے. ہمارا جو موقف ہے کہ صرف نصوص حجت ہے. جو بھی مسئلہ آ جائے نصوص موجود ہیں، خاص کر مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ نصوص اتنے زیادہ ہیں. آراء سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کی رائے تم کبھی اتباع نہ کرنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے. تو آپ نے نصوص پہ عمل کرنا ہے. ابھی جو مثلا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یہ تو عام سی چیز ہے. وہ کہتے ہیں مجھے منصوص امام کا قول دکھاؤ، مجھے مفتیوں کا فتویٰ نہ دکھاؤ. ہاں منصوص امام کا قول دکھا دیتے ہیں. منصوص امام کا قول دکھا دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 9 چیزیں جو ہیں رفع کی گئی ہیں. میری امت سے 9 چیزوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کوئی اس کا ارتکاب بھی کرے نا، 9 چیز کا حساب نہیں ہوگا. ایک ہے کہ مثلا کوئی شخص اس کا عقل نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہ سوئے میں اس نے کفر کا جملے سو رہا ہے، اس کے منہ سے کفر کے جملے نکلے، اب اس سے حساب نہیں ہوگا. یا کوئی شخص کو مجبور کر دیں، ایک شخص مجبور تلوار ادھر رکھ دیا کہ بھائی تم شراب پی لو، اس نے بیچارے ڈر کے مارے شراب پی لیا اس نے. اب اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے کہ آپ حد جاری کریں گے آپ پہ کیوں شراب پی. اسی میں سے ایک یہی ہے کہ انسان کو اضطرار آ جائے. اگر آپ مضطر ہو جائیں کسی بات پر، یعنی بالکل لاچار ہو جائیں. زندگی موت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے. زندگی یا عزت کا مسئلہ ہے یا زندگی موت کا مسئلہ ہے. جینا آپ کا 2 بار ہو جائے گا زندگی میں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. مثلا ابھی میں بیمار ہوں، میرے دل میں، میرے گردے میں، میرے جگر میں درد ہے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. اس کے منع تو نہیں، حرام تو نہیں ہے، کوئی حدیث روایت تو نہیں کہ حرام ہے، لیکن حدیث میں یہی ہے. اور یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے شیعوں کے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کے ہاں بھی ہو کہ ایک شخص اگر لاچار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اگر آپ کو زندگی بچانے کے لیے یہاں پہ لیور، کسی کتے کے بھی لیور کے ڈالنے کی وہ نوبت آ جائے نا، وہ بھی جائز ہے. اب کتے کا تو کوئی نہیں ڈالتا، دوسرے انسان کے ہی ڈالیں گے، تو آپ کے لیے جائز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث شریف میں ہے. اوکے، اور مزید بولیں بھائی. اس طرح نصوص ہمارے پاس دیکھیں. ہر مسئلہ شیعہ مذہب میں اس طرح ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے نا، حد اقل ہمارے مذہب میں کوئی دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص اسی کے لیے کوئی نص نہ ہو یا ایسے عام پرنسپلز نصوص میں، نہ کہ ہم اپنے عقل سے بنائیں، نہیں، نص میں، حدیث شریف میں یا آئے قرآن میں وہ پرنسپلز نہ ہو جس کی اپلیکیشن اس مسئلے پہ نہ ہوتی ہو نا. ہمارے پاس بہت سارے عام قواعد ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے، ان کی وہ اس کو اپلائی کریں مختلف ان جگہوں پر. وہ بہت سارے ان کے موارد بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں کہ بھائی ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے. امام ہی کے بدولت لوگوں پہ حجت تمام ہوتی ہے. نص ہے تو حجت ہے نا، گائیڈنس اللہ کی جانب سے ہے، انسٹرکشنز ہیں، تو بھی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. وَإِلَّا علماء تو آپ کو بھی پتہ ہے، علماء پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی. علماء کون ہے بھائی؟ ایران کا اگر کوئی آپ کمیٹی کی بات کی، یا مصر کی کمیٹی، یا پاکستان کی فتویٰ کمیٹی ہے، اگر وہ اپنے آپ سے کچھ حکم بناتے ہیں تو یہ تو ضلالت ہے کہ بھئی قرآن سنت میں ایک بات نہیں، ہم اپنے سے بنائیں گے. بھئی یہ تو فراڈ ہے. بھئی اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں، علماء اپنے آپ سے اس کو بنا لیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ضلالت، گمراہی کیا ہے بھئی؟ تم علماء کو بھی یہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے بھئی یہ باتیں نہیں، دین میں نہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ کی مرضی آپ کریں یا نہ کریں. ان کو یہ بتانا چاہیے نا، دین تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. اگر اللہ کی جانب سے انسٹرکشن ہے، فرمان ہے، یا قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ہے. وَإِلَّا عالم، مولوی چاہے پاکستان کا ہو، مولوی چاہے انڈیا کا ہو، بنگال کا ہو، ایران کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا مصر کا ہو، اس کے کہنے سے نہ کوئی چیز حلال بنتی ہے نہ کوئی حرام بنتی ہے. اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف اہل بیت علیہ السلام میں. جی سر مزید بولیں. اچھا، آخری سوال میں نا میں نے بھی انجینئر صاحب کو انہی کے سٹائل میں ایک فقیر دینے کی کوشش کی نا جی. میں نے انجینئر صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو رافضی شیعہ حضرات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ قرآن میں امامت کی آیات نہیں ہے اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے آپ کے بقول. میں نے کہا جی وہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مان لی آپ کی بات مان لی کہ جناب ہمارا چلو اس طریقے سے ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو خلافت کا کنسیپٹ ہے اہل سنت میں، آپ رافضی شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا جی ان کو بھی تو جواب دینا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا شورا کا کنسیپٹ ہے اس کی کوئی رتی برابر دلیل قرآن کے آیات سے دکھا دیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے. میں کیوں دکھاؤں؟ میں کہا جی کیوں نہ دکھائیں؟ ان پہ تو آپ اگر چڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی امامت کی ہیں لیکن ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے، جتنا بڑا عقیدہ ہے تو آپ کی تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری کہاں سے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، شورا نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہوتی تھی کہ ختم نبوت نہیں تھی. کہتے ہیں یہ آپ کا سوال ہی باطل ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بندہ دکھاؤ
جس کا نعوذ باللہ اسٹیٹس آپ سے سلام والا جو خاتم النبیین ہے، انہوں نے کہا جب آپ کا سوال ہی باطل ہے، جب آپ نے بےہودہ بات پوچھی ہے جو ایسا بندہ ہونا تھا ممکن ہی نہیں، تو کہتے ہیں میں کہاں سے آپ کو وہ نبی دکھاؤں جس کا وسیع نہیں تھا؟ آپ سے سلام پہ کہتے ہیں کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے وسیع کوئی نہیں تھا، ختم نبوت پہ وہ نعوذ باللہ ڈاکہ ہونا تھا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے سلام کے بعد شورا مجبوری تھی، اور آج تک کہتے ہیں پریکٹیکلی شورا ہی چل رہی ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا، مفہوم بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو خود دیکھ لیجئے گا۔ جی سر، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں شورا کہاں شورا بولتے ہیں بیدے کا عزیز و شورا مجلس کو نہیں بولتے کہ ایک مجموعہ ہے لوگ وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں، شورا اس کا نام نہیں ہے، شورا بولتے ہیں مشورہ کرنے کو۔ شورا کا لفظی کیا مطلب ہے؟ اب نام رکھ دیا نا مجلس شورا اسلامی۔ پاکستان کے پارلیمنٹ کو شورا تو نہیں بولتے، شورا بولتے ہیں۔ اردو میں پارلیمنٹ کو قانون میں مجلس شورا لکھا ہے، قانون مجلس شورا، مجلس شورا یعنی مشورہ کرنے کی مجلس۔ وہ خود لفظ شورا خود جو ہے نا، مشورہ مجلس نہیں ہے، مجموعہ نہیں ہے لوگوں کا۔ لفظ شورا جو آیا کیا ہے؟ بولتے ہیں مشورہ کرنے کو۔ اچھا، کہتے ہیں اگر خلافت مشورے سے ہوتی ہے نا، خلافت مشورے سے ہوتی تو وہ اس کی کوئی آیت وغیرہ ہمیں دکھائیں کہ خلافت مشورے سے ہوتی ہے، یا کوئی حدیث ہمیں دکھائیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ لوگوں کے کاموں کا ہے، لوگوں کے اپنے کاموں کا، کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک چیز جو منسوس ہوتی ہے، جو دینی فریضہ ہوتا ہے، وہ اس پہ مشورہ نہیں ہوتا۔ اب ہم آ کے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہم آ کے مشورہ کر رہے ہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کعبہ قبلہ ہونا چاہیے یا مثلا ہم نیو یارک کو قبلہ بنا دیں نا، اس پہ تو مشورہ ہونا ہی نہیں ہے۔ مشورہ کس پہ ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں۔ اپنے ابھی میں نے شادی کرنا ہے بھائی، میں فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں بہتر ہے یا فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے مشورہ کروں گا بھائی، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ مشورہ دے دیں۔ یا میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ قیمت اچھی ہے یا نہیں، آپ سے مشورہ کروں گا۔ وہ مشورہ وہ اللہ کے فرائض میں نہیں ہوتا۔ امامت جو ہے، یہ امامت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لے لیا، سخت امتحان لے لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذریہ، اللہ نے کہا میرا جو عہدہ ہے، میرا جو یہ امامت میری پوزیشن ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملنے والی۔ تو یہ پوزیشن ہی اللہ کی پوزیشن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا نہیں بنا سکتے، وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو لوگ مشورے سے کیا بنائیں گے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے، تیرا رب ہے جو اختیار کرتا ہے، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ قرآن کی نص آیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزووں میں انہوں نے امیر بھیجا نا، کسی کو مشورے سے نہیں بھیجا، یا کسی کو صحابہ سے کہہ دے کہ تم شورا کر لو، تم شورا کر کے کہ اپنا امیر انتخاب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوے پہ گئے ہیں، مدینہ پہ اپنا جانشین بنا کے گئے، اپنا ڈیپیوٹی بنا کے گئے، جتنے بھی ان کے ڈیپیوٹیز تھے مدینے پر، جو مدینے کے امور چلاتے تھے، ان کی واپسی تک نماز جماعت پڑھاؤ، لوگوں کے مسائل حل کرو، تو کسی کو لوگوں کے مشورے سے نہیں بنایا کہ مشورہ کریں، یا لوگوں پہ چھوڑو کہ مدینہ والے تم مشورہ کر لو، یہ کبھی نہیں۔ اور نہ کبھی انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم مشورہ کر لینا۔ اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ بھی نہیں ہوا نا، مشورہ تو یہ ہے کہ سب لوگوں سے وہ دیکھ لیں آپ واقعات ثقیفہ بنی ساعدہ کا، وہاں پہ مشورہ نہیں ہوا کہ مشورہ ہوا سب کا، وہاں پہ جلدی کچھ انصار کو آپس میں اختلاف تھا، وہ اس کو نہیں بننا چاہتے تھے نا، وہ اپنے ان کا جو سعد بن عبادہ ہے اس کو، کیونکہ وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، تو دو دوسرے قبیلے جو تھے اس کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بن جائے، تو جلدی سے عمر نے ابوبکر کے ساتھ بیعت کی ہے، تو فوراً انصار والوں نے اس کے ساتھ بیعت کی تاکہ سعد کے ساتھ کوئی بیعت نہ کرے۔ وہاں پہ مشورہ کہاں ہوا؟ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کب مشورہ ہوا؟ تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ پھر عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا، عمر کیسے خلیفہ بنا؟ مشورے سے نہیں بنا، وہ صرف ابوبکر نے، بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف مشورہ دیا۔ یہ احادیث میں موجود ہے کہ ابو بکر صاحب جب عمر صاحب کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ طلحہ زبیر، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں تم ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہو، اس کو نہ بناؤ۔ تو اس کے مشورے کے بغیر انہوں نے اس کو خلیفہ، اگر حکم مشورہ ہی ہے نا، تو سب سے اس کا بڑا نقص کرنے والا خود عمر ہے اور ابو بکر ہے، کہ ابو بکر نے بغیر مشورے کے عمر کو امام بنایا، اس کی نہ بیعت ہوئی نہ مشورہ ہوا، صرف ابو بکر نے کہا تو خلیفہ ہے، بس خلیفہ بن گیا وہ۔ اچھا، پھر جو ہے عثمان کا جو شورا تھا، اگر مشورہ کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہے نا، 6 آدمی کو کیوں بنایا؟ دوسروں کے پاس عقل نہیں ہے، مشورہ نہیں دے سکتے۔ دوسرے جو لوگ ہیں نا، عثمان والے شورا، جس شورا سے عثمان نکلا ہے، جس مجلس سے عثمان نکلا، اس میں 6 ممبر تھے، وہ مسلمانوں میں صرف ایک قرآن کی آیت ہے، ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں، باقی مشورہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ
کہ یہ مشورہ والی جو بات ہی غلط ہے کہ خلیفہ مشورے سے بنتی ہے. کب ان لوگوں نے مشورے سے نہ ابو بکر مشورے سے بنا، نہ عمر بنا، نہ عثمان مشورے سے بنا. عثمان بھی مشورے سے نہیں بنا، وہ صرف 6 لوگ وہاں پہ تھے. انہوں نے کمیٹی بھی ایسی بنائی تھی کہ اس میں سے صرف عثمان ہی خلیفہ بن سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ووٹ یہاں پہ تقسیم ہوں گے، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی جس کو عبد الرحمن ابن عوف ووٹ دے دے وہی خلیفہ بنے گا. وہ اس کو پتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف صرف عثمان کو ووٹ دے گا. اور پھر میرے محترم بھائی کہ انہوں نے غصہ جو آپ پہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دکھائیں کیا بولا؟ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ سوال بالکل بےہودہ اور بے تکا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے بعد لوگوں نے چوائس سے بنایا ہے. آپ کی یہ دلیل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے ایسا نبی تھا جس کے بعد نبی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جو وصی ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا؟ وہ نبی ہوتا تھا نا. تو وہ تو اللہ نہیں بنانا تھا. وہ کہتے ہیں بعد میں تو لوگوں کو مجبوری بن گئی کہ اب نبوت جو ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا تو نیا نبی نعوذ باللہ آ جاتا. تو کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لیے نظام بنا ہے کہ نبوت جو ختم ہو گئی. پچھلے نبیوں کی دفعہ یہ تھا کہ اللہ خود بناتا تھا کیونکہ وہ ہوتے ہی نبی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی میں کہاں سے لاؤں؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے کامل ہے یا ناقص ہے؟ بھائی اگر دین کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا امام کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کہتے ہیں امام کی ضرورت ہے، امام ایک ہونا چاہیے. اب اس امام کی پہچان کیا ہے؟ کون امام بنے گا؟ اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے وہ ہمیں دکھاؤ. آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ جو انسٹرکشنز ہیں کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، امیر المومنین علیہ السلام خلیفتی میری جانشین ہے، اس کو تو آپ کے کتب میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، اس کو نظر انداز کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہے. تو پھر ادعا کیوں کرتے ہو کہ اتنا بڑا پوزیشن کہ آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو مان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن دیکھیں ان کے بعد جو لیڈر ہوگا اس مسئلے پہ بڑا اختلاف ہے. اسی زمانے میں بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے. لوگ اس پہ قتل ہو گئے، لوگ اس پہ خون ہو گئے. کتنے لوگ، یہ ایران عراق کا جو جنگ تھا دراصل یہ شیعہ سنی جنگ تھا. ابھی پاکستان میں ابھی پارا چنار میں جو جنگ ہوئی، اگر یہ لوگ شیعہ نہ ہوتے تو یہاں پہ جنگ نہیں ہوتی. یہ جنگ ہی اسی لیے کہ یہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے نا، مذہبی وہ اختلافات کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. اور یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ایک دوسرے کے قتل کرتے رہو، جنگ ہوتے رہو. اب اس کا انسٹرکشن کہاں ہے بھائی؟ اگر دین کامل ہے تم کہتے ہو کہ یہ شورا سے بنتی ہے، یا 3 طریقے ہیں نا جماعت مخالفین کے پاس، یا تو مشورے سے بنتی ہے، یا پچھلا والا خلیفہ اگلے والے خلیفے کی تعین کرتا ہے، یا کوئی شخص بالقہر والغلبہ وہ تلوار کے ذریعے خلیفہ بنے تو صحیح ہے اس کی خلافت. اس کے انسٹرکشنز کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے نص نہیں ہے، نص کسی پر بھی نہیں ہے بھائی. جس کی نص ہے صحیح احادیث کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، اس کو وہ ہے موجود ہے، صرف اس کو کیا کرو؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو. کیا اس کے لیے ایسے تعویلات معانی بناؤ کہ بھائی بس تم ہی اس کو تعصب کی وجہ سے کہ تمہیں مزہ آتا ہے اس میں، تمہیں قبول ہوتی ہے. تو اگر یہ دین کامل ہے بھائی، اگر دین کامل ہے تو اتنا اساسی مسئلے پر ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی اس کو نظر انداز کر دے، اس کے فکر میں نہیں ہے. اللہ کا تو علم ہے، اللہ کو ہم فکر نہیں کہتے. اللہ میری غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علم میں نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں کہ بھئی میرے بعد یہاں پہ اختلاف ہوگا، یہاں پہ ضرورت ہے امام کی کہ میں اس کو بیان کروں تاکہ میری امت میں میرے بعد یہ کس کی اتباع کریں. ہر دفعہ مدینے سے جاتے تھے. وہ خود آپ حج پہ گئے ہیں بھائی علی الحسن صاحب؟ نہیں ابھی تک سر نہیں سعادت ملی. انشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب کرے. حج پہ جب جائیں گے تو مدینہ منورہ میں وہاں سے آپ احد چلے جائیں جہاں پہ احد کی لڑائی ہوئی ہے. وہ ٹیکسی میں بیٹھیں گے، 20 منٹ کا راستہ ہے، 20-25 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. کوئی یعنی حرم شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر سے گاڑی میں جب بیٹھیں گے احد تک آپ کو بمشکل 30 منٹ لگتے ہیں. پیدل چلیں گے شاید زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے. کوئی دور کا راستہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح گئے، شام کو واپس آئیں احد کی لڑائی کے لیے. اس اتنے مختصر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہ اپنا جانشین تعین کیا. ایسا غزوہ مجھے دکھائیں کہ وہ گئے ہیں، انہوں نے غزوے پر مدینے پہ اپنا جانشین تعین نہ کیا. حالانکہ وہ آدھے دن کے لیے جاتے تھے، تعین کرتے تھے کہ یہاں پہ مدینہ کا امور کون چلائے گا میری عدم موجودگی. جہاں پر بھی کوئی جگہ فتح ہوتا تھا وہاں پہ اپنا نمائندہ نصب کرتے تھے کہ وہاں سے زکوٰۃ کو کون لے گا، ان کو لوگوں کو نماز کون سکھائے گا، دین اسلام کون سکھائے گا. اگر کوئی لشکر نکلتا تھا نا تو بتا دیتے تھے کہ فلان امیر ہے، یہ قتل ہوا تو فلان امیر ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ بھئی ہم نے کس کی کمان پہ، کس کی حکم پہ ہم نے چلنا. تو ابھی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور خود پتہ بھی ایسے نہیں کہ ان کی موت غیر متوقع ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مرنے والے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے خود خبر دی کہ میں مرنے والا ہوں. اللہ نے خبر دی کہ وہ دنیا سے جانے والے. انہوں نے بتا بھی دیا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے, جہنم میں واسطے. وہ حدیث میں نے اپنی آپ کی کتب سے دکھائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور بخاری میں کئی احادیث ہیں میرے محترم ناظرین کہ عمر بن الخطاب سے اور حذیفہ یمان سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا, اول خلقت سے لے کر انہوں نے کہانی بتا دی دنیا کی کہ کیا واقع ہوا اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب بتا دیا. قیامت تک سب کیا ہونے والا ہے, اور یہاں تک بتا دیا کہ جنت, جب جنتی اپنے گھر جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ داخل ہوں گے, سب بتا دیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں ہے کہ, اور اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ان کے وفات کے بعد ایسا بڑا اختلاف آئے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ عقل کے خلاف. ایک سبزی بجنے والا ریڑی ہے نا, وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے چلا جاتا, اس پہ کسی کو رکھتا ہے بھائی کہ تم, میں جا رہا ہوں 3 گھنٹے کے لیے, تم یہ سبزی اس قیمت پہ تم بیچ دینا میرے بعد. اور اس پہ جس پہ اعتماد ہے اسی کو رکھے گا, وہ اللہ نہیں جائے گا. وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا بخاری کی حدیث کہ اگر کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کو باہر چھوڑ کے آ جاتا ہے, وہ دوسری چرواہے کے سپرد نہیں کرتا, تو اس نے بھی خیانت کیا. تو یہ لوگوں کی تو امر تو اس سے زیادہ اہم ہے. بہرحال یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نص ہی نہیں ہے اور سوال غلط ہے. کیوں سوال غلط ہے بھائی؟ کیوں سوال غلط ہے؟ سوال نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. کہتا ہے سوال غلط ہے. بھئی آپ ہر چیز میں شریعت میں اس کی جواب موجود ہے. جہاد کرو یہ احکام, مسئلہ فلان کرو یہ احکام, فلان کرو یہ احکام. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. اور حکم تو ہے, موجود ہے, اس کو بس نظر انداز کرتے ہیں. جی سر مزید بولیں. نہیں, وہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نبی کہاں سے میں لاؤں نیا, یا تو کہتے ہیں میں نیا نبی کو مانوں گا, نعوذ باللہ. نیا نبی ہوتا تو اللہ آرڈر کر دیتا. بالکل بات ان کی صحیح ہے کہ نہیں, ہم نے کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا نا کہ تم نیا نبی لے کے آؤ. بات یہ ہے کہ ان کی جانشینی کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر ہوگا کون ہوگا, امام کون ہوگا, پیشوا کون ہوگا. یہ تو سب کا اجماع ہے کہ ان کے پاس کوئی امام ہونے کی ضرورت ہے. وہ کون ہوگا اس کے انسٹرکشن میں چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ نیا نبی ہمارے لے کے آئے. یہ تو ان کی سوال ہی ایسی ہے نا. جواب ایسا ہے کہ بھائی میں نیا نبی کونسل, کس نے ان سے کہا کہ تم نبی لے کے آؤ؟ کسی نے مطالبہ کیا ہو تو وہ ڈانٹ لینا آپ کو. آپ نے مطالبہ کیا تھا ان سے کہ نہیں نیا نبی لے کے آؤ, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا. آپ نے کہا تھا ان کے بعد امام کون ہے. میں نے کہا جی قرآن سے ثابت ہے کہ ہر نبی کے بعد اس کا وصی ہوتا تھا نا, اور وہ منسوخ ہی ہوتا تھا, کوئی لوگوں کی چوائس سے نہیں تھا بنتا. وہ کہتے ہیں جی میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں, کوئی نیا نبی نعوذ باللہ ہوتا تو آتا نا, کہاں سے لائیں نیا نبی؟ جب ختم نبوت مان رہے ہو تو کیوں یہ مطالبہ کرتے ہو کہ یہ آپ سے وسلم کے بعد جو ہے منسوخ کیوں نہیں ہے؟ جی منصب نبوت کی نہیں ہے, نبوت کی منصب ختم ہے, نبوت کی منصب ختم ہے, لیکن امت کو ہادی کی ضرورت, امام کی ضرورت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ منصب ہے اسلام میں, یہ تو سب کو پتہ ہے. شیعہ کہتے ہیں خلیفہ کون ہے, جانشین کون ہے, امیر المؤمنین علی علیہ السلام. آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب ابو بکر ہے. یہ اس پہ تو اجماع ہے دونوں فریقین کا. اب اسلام نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے, اللہ نے اس مسئلے پہ کیا کہا ہے, اس مسئلے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے, اللہ نے کیا کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابو بکر کی خلافت کے تو ہم کی خلافت کی دلیل طلب کرتے کرتے تک گئے بھائی کہ ان کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے, ان کی خلافت اگر شرعی ہے تو کس بنا پر, کس میزان پر, کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس. بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کی دلیل چاہیے تو یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, متواتر الا ماشاء اللہ. اوکے سر.